ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کے متعلق سورہ توبہ کی آیات 9، 10، 11 اور 108 کے نزول کے بعد اپنے متعمد علیہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عاصم بن عدی اور حضرت مالک بن دخشم کو حکم دیا کہ ظالموں کے اس اڈے کو جا کر گرا دو اور پھر اسے جلا دو۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی محلے سے تھا۔ انہی کے محلے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عاصم سے کہا، آپ ذرا رکیں، میں اپنے گھر جا کر آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور کھجور کی ایک خشک شاخ کو آگ لگا کر لے آئے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ جلدی سے وہاں پہنچے۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ ناظرین، منافقین نے مجمع بن جاریہ کو اپنا امام بنا رکھا تھا، جو ایک صالح نوجوان تھا۔ دراصل اس کا باپ جاریہ بن عمر منافقین کے سرغنوں میں سے تھا۔ جب یہ دونوں صحابہ کرام مسجد میں پہنچے تو منافقین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب صحابہ کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے بھاگ گئے، مگر جب مجمع بن عمر کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو حیرانی بھی ہوئی اور انہوں نے ان دونوں صحابہ کرام کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ ناظرین، منافقین میں سے ایک زید بن جاریہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ جب اس عمارت کو ڈھا دینے کے بعد آگ لگا دی گئی تو اس کے سرین جل گئے اور اس موقع پر وہ چیختا ہوا وہاں سے باہر بھاگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلو میں جو دو گھر ہیں وہ بھی اسلام دشمنی کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت منافق کا تھا اور دوسرا ابو عمر فاسق کا تھا، چنانچہ یہ گھر بھی جلا دیے گئے۔ ناظرین، مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن عدی کو اجازت دی کہ وہ اس جگہ پر اپنا گھر بنا لے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو چکی ہے، میں تو اس منحوس جگہ پر گھر نہیں بناؤں گا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مقام میں مقیم ہوئے ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کبوتر اور جانور بھی اس میں پھل پھول نہیں سکے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری مرغیاں بھی انڈے نہیں دیتی تھی۔ ناظرین، یہ جگہ اتنی مرہوس اور برکت سے آری تھی کہ آدمی تو کیا، اس ویران جگہ پر کسی کبوتر اور پرندے نے بھی اپنا مسکن نہیں بنایا۔ اسے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج بھی جو مساجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ مسجد ضرار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ ناظرین، مسجد ضرار کو اسلام کی دوسری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بتاتے چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کیا وہ مسجد قباء تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا۔ ناظرین، قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔
آج قبا کا تعارف کروایا جائے گا۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والے لوگوں میں ملازمت کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں اور حج و عمرہ کی نیت سے آنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قبا کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں اور اسلام کی بقا و اشاعت کے لیے ان کے مسائل کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ ناظرین، قبا مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن مجید نے دی ہے۔ ناظرین، مسجد قبا مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ قبا محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی قبا رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قبا کے باسیوں نے مسجد قبا کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین فرمایا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ ناظرین، جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے قبا جایا کرتے اور جب دھوپ ہوتی تو واپس چلے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مدینے میں قبا پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا اور آرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام مسجد قبا کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کے زمین پر قائم کی گئی اور اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ تمام صحابہ کرام نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلی یہی مسجد تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 108 میں اس مسجد کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی تعالی ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ منافقین نے اس مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی جسے قرآن پاک نے مسجد زرار کا نام دیا۔ مساجد کی تعمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، تاہم مسجد زرار جیسی مساجد کو سخت ناپسند فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں۔ مساجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہیں۔ ان کی حیثیت روئے زمین پر ایسی ہے جیسے جسم میں روح کی۔ جسم کی بقا روح کے بغیر نہیں، اسی طرح مساجد کے اختتام کے ساتھ روئے زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی سب سے بڑی نشانیوں میں المساجد کعبہ شریف کا انہدام بتایا ہے۔ جس طرح ارواح جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہیں، نیکوں کی روح اعلی علیین میں اور بروں کی روح سکین میں رکھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی مساجد باقی رہیں گی اور ان کی جگہیں ایک دوسرے سے ملا کر ایک کر دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ختم کر دی جائے گی مگر مساجد باقی رہیں گی۔
तमाम मसाजिद एक दूसरे के साथ जम करके यकजा कर दी जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मस्जिद की निस्बत अपनी जानिब करते हुए इसका तकद्दस व अज़मत पर मोहर लगा दी। फरमाया मस्जिदें अल्लाह ही की हैं, बस इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को न पुकारो। एक जगह इरशाद फरमाया मस्जिदों की तामीर वही करते हैं जिनका अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान है और नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। उम्मीद है ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, इस्लाम में मसाजिद की हैसियत दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की तरह महज इबादत की अदायगी के लिए मुख्तस की गई है। एक अमारत की नहीं बल्कि मसाजिद इस्लामी मुआशरे के दीनी, सियासी, मुआशरती, इखलाकी, रफ़ाई क़यादत का मरकज़ है। दुनिया की ज़ुल्मतों में इस्लाम हिदायत का नूर है और मसाजिद वो चिराग हैं जहाँ से ये नूर अपनी किरणों से मुआशरे के गोशे गोशे को मुनव्वर करता है। मसाजिद की हैसियत इस्लामी मुआशरे में दिल की है। यहाँ से इल्म व हिदायत का खून मुआशरे की रगों में पहुँचता है। मस्जिद मुआशरे में इस्लाम के ज़िंदा होने की अलामत है। मसाजिद चूँकि दुनिया की बका और उसके अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मसाजिद की तबाही और उसकी वैरानी की साजिश करने वालों को रूह ज़मीन का सबसे बड़ा जालिम करार दिया। इरशाद बारी ताला है, वो शख्स सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह की मस्जिदों में जिक्र करने से लोगों को रोके और उसकी वैरानी की कोशिश करे। सूरह बकरा की इस आयत में भी मसाजिद की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ की गई है। जो जगह अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हो उसमें अल्लाह की इबादत से रोक देने वाला बड़ा जालिम करार दिया गया है। यह आयत गोया मस्जिद हराम से मुतालिक नाजिल हुई है, लेकिन यहाँ जमा का सिगा इस्तेमाल हुआ है। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि तमाम मस्जिदों का यही हुक्म है। अगरचे ये आयत एक ख़ास वाक़े के पस मंज़र में नाजिल हुई है, लेकिन ये हुक्म आम है और मस्जिद को वीरान करने से मुराद इसे मुनहदम करना और इसमें इबादत को रोक देना है। नाज़रीन, अगर इस्लामी रियासत मौजूद हो तो मसाजिद की तामीर और इंतज़ाम की हर ज़िम्मेदारी रियासत की होगी। इस्लामी रियासत की गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी इलाके के मुस्लिम अफराद की है कि वो मस्जिद की तामीर का इंतज़ाम करें और इसे मतलूबा बुनियादों पर कायम रखने की कोशिश करें। मस्जिद की शरई हैसियत के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से रोशनी भी मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़मीन में मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और ये बात अल्लाह के ज़िम्मे है कि जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे अल्लाह उसका इकराम फरमाए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।